نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شگن اور فال، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر شگن اور فال کا کیا مقام تھا۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت کے اندر شگن اور فال باقاعدہ ایک پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ بدشگونی کی کچھ صورتیں جو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتائی، جو انفرادی طور پر جاہلانہ اور مشرکانہ طور پر اہل عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ اہل عرب کے اندر ان چیزوں کا چال چلن بہت زیادہ تھا، جو آہستہ آہستہ جا کر ایک پیشے کی شکل اختیار کر گیا۔ عرب کے اندر ان چیزوں کا کتنا رواج تھا، کتنا یہ چیزیں عروج پر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، استانے اور پانے یعنی فال معلوم کرنے والے تیر، قسمت معلوم کرنے والے تیر، یہ سب جھوٹے ہیں، جہلانہ طور ہے۔ ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الازلام سے مراد وہ تیر ہیں کہ جو عرب کے لوگ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے اور اس کے اوپر اپنا روزمرہ کا کام کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ جو تیر فال استعمال کرتے تھے، اپنی قسمت معلوم کرتے تھے، وہ اکثر تیروں کے ذریعے استعمال کرتے تھے، اور وہ تیر تین قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ایک تیر جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل یعنی تو کر، اور دوسرے نمبر پہ وہ تیر جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا تفعل یعنی تو نہیں کر، اور جو تیسرا تیر ہوتا تھا اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور دوسرے تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی یعنی میرے رب نے مجھے منع فرمایا، اور تیسرا تیر جو ہوتا تھا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر اول صورت یعنی اگر پہلا تیر نکل آتا امرنی ربی یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا، تو وہ یہ تیر پھینک کر جب یہ صورت نکلتی تھی اس وقت یہ لوگ کام کرتے تھے، اور اگر نہانی ربی والا تیر نکلتا تو اس وقت یہ اس کام سے رک جاتے تھے، اس کو نہیں کرتے تھے۔ اور اگر تیسری صورت والا تیر نکلتا کہ جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا تو اس وقت وہ دوبارہ اپنا تیر آزماتے تھے۔ تو ناظرین، سیرت کی کتابوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ عرب کے اندر جاہلانہ طور پر لوگ اپنی قسمت معلوم کرتے تھے تیروں کے اندر، اور بعض طور پر انفرادی طور پر بھی اپنی قسمت کو معلوم کرتے تھے، اور بعض طور پر کسی عامل اور کسی کہانت کے ہاں ان سے مدد طلب کرتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے فال نکالتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جو زیادہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں 10 لڑکے ہوئے اور وہ اس عمر تک پہنچ جائیں کہ وہ ان کا بچاؤ کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے، تو ان میں سے ایک کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے ہاں قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دیے، اور وہ اس نہج کو پہنچ گئے، اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ آپ کا بچاؤ کر سکیں۔ تو عبد المطلب نے ان 10 لڑکوں کا نام قسمت کے تیروں کے اوپر لکھا، اور حبل بت کے کیم و نگران کے جا کر حوالے کیا، اور اس نگران نے ان تیروں کو گردش دے کر ایک قرآن اندازی کی، اس میں سے نکالا جس تیر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا حضرت عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر خانہ کعبہ کے ہاں ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے اور چھری ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو ان کے
حضرت عبداللہ کے ننیحال اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب وہ اس چیز میں آڑے آ گئے، انہوں نے منع کیا کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ تو تب عبد المطلب نے کہا کہ میری نظر کا کیا ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک عرافہ عورت رہتی ہے، ان کے پاس جا کر معلوم کرو۔ تو جب وہ عرافہ عورت کے پاس گئے تو انہوں نے واقعہ بتایا، تو عرافہ عورت نے کہا کہ تم حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر قرعہ اندازی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو اور 10 اونٹ بڑھا دو، اور اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر اور 10 اونٹ بڑھا دو۔ یعنی اگر تم اس طرح کی قرعہ اندازی کرتے رہو کہ جتنا بھی بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہے، پھر تم 10 اونٹ بڑھاتے رہو جہاں تک کہ اس وقت اونٹوں کا نام نکلے۔ عبد المطلب نے جب یہ قرعہ اندازی شروع کی، تقریباً 100 اونٹ تک پہنچ گئے، اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، اور جب 100 اونٹ مکمل ہوئے اس وقت جب قرعہ اندازی کی تو اس وقت اونٹوں کا نام نکلا، تو ان اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی سب صورتحال جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو مزید ایسی ویڈیوز ہماری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی اس عنوان اس موضوع کے اوپر ویڈیوز آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ والسلام۔